الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ 8 کلاس میں آپ کی مس نکھت آپ کو جو اردو پڑھاتی ہیں وہ آپ سے اس پر مخاطب ہوں۔ بیٹا آپ لوگوں کا اسائنمنٹ نمبر 1 جو کہ گرامر سیکشن پر تھا اور اسائنمنٹ نمبر 2 جو کہ نظم کے حصے سے لیا گیا تھا، جس میں ہم نے آپ کو اشعار کی تشریح اور مرکزی خیال دیا تھا۔ اب آپ کو ہم اسائنمنٹ نمبر 3 دینے جا رہے ہیں، جو کہ کتاب کے اسباق سے ہم نے منتخب کیا ہے، جس کا ہمارا پہلا چیپٹر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، جو کہ صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ اس کے بارے میں اب آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو آپ نے کون کون سے اہم نکات کو اس میں شامل کیا۔ ٹھیک ہے، یہ 10 ہجری کا واقعہ تھا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اسلام جو تھا وہ تقریباً سب جگہ پھیل چکا تھا۔ تمام قبائل جو تھے وہ اسلام لا چکے تھے عرب کے، اور یہودی وغیرہ جو تھے وہ بھی عیسائیوں وغیرہ کی تھوڑی بہت جو تھی کہیں کہیں اپنی آبادیاں تھیں جو اپنے مذہب پر قائم تھے، لیکن زیادہ تر جو تھا وہ اسلام کی بالادستی تھی۔ ہر جگہ اسلام جو تھا وہ تقریباً پھیل چکا تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے 23 سالہ زندگی کا خلاصہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ دیا حکم کہ آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ حج کا جو تھا وہ بھی مہینہ قریب آ گیا تھا، تو آپ نے یہ سوچا کہ اب جو ہے وہ حج کر لیا جائے۔ تو دین اسلام کی جو جامع ترین عبادت ہے اس کا حج، یعنی حج، اس کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ یہ اسلام میں آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اسی لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع یعنی وداع کے معنی ہوتے ہیں رخصت کرنے کے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو رخصت کیا، فرمایا تھا کہ شاید اگلے سال مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ حج جو تھا وہ ہجرت کے 9ویں اور 10ویں سال میں آپ نے فرمایا، اور آپ مدینہ منورہ سے جو تھے وہ اسی مقصد کے لیے یعنی حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، تاکہ بیت اللہ کا حج کر سکیں اور مسلمانوں سے مل سکیں، ان کو جو ہے وہ نصیحتیں کر سکیں۔ جیسے جیسے لوگوں کو آپ کے ارادے کی اطلاع ملتی رہی تو لوگ بھی جو تھے وہ جوق در جوق آپ کے ساتھ جو تھے وہ شامل ہونے کی تیاریاں کرنے لگے اور شامل ہوتے رہے، اور جب آپ روانہ ہونے لگے تو تقریباً آپ کے ساتھ 1,26,000 کے قریب جو تھے وہ مسلمان آپ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور آپ جو تھے وہ ساتھ میں ہر جگہ جو تھے جتنے پہاڑ وہاں پر سب جگہ تھے لبیک اللہم کی لبیک کی صداؤں سے جو تھے وہ پہاڑ گونج رہے تھے۔ آپ اپنی اونٹنی جو تھی قصوہ اس کے اوپر سوار تھے، اور آپ نے جو تھا وہ مکہ پہنچ کر 9 ذی الحجہ کو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جسے الوداعی خطبہ بھی میں نے کہا آپ کو کہا جاتا ہے، جو کہ قیامت تک جو تھا وہ مسلمانوں کے دلوں کو ایمان سے منور کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، معلوم نہیں کہ میں اور تم پھر کبھی اس جگہ اکٹھے ہوں گے یا نہیں۔ لوگوں تمہاری جانیں، تمہارا مال، سب ایک دوسرے کا جو ہے تم پر احترام کرنا واجب ہے۔ جس طرح اس دن اور اس شہر کا تم احترام کرتے ہو، اس مہینے کا احترام کرتے ہو، بالکل اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کا بھی تم احترام کرو گے۔ تمہیں عنقریب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے حساب سے سوال پوچھے گا۔ لوگوں عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کو مہربانی اور محبت کے ساتھ پیش آنا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے جو تھا وہ امانت کے بارے میں فرمایا کہ اپنی امانتوں میں دیانتدار رہو، گناہ سے بچتے رہو، سود حرام ہے، جو مقروض ہیں ان کو جو ہے وہ اصل رقم ادا کریں گے۔ جو لوگ مقروض ہیں یعنی سود وہ اب نہیں دیں گے، جو اس سے پہلے رواج تھا ایک سود دینے کا۔ اصل رقم جو تھی وہ تو کم ہوتی تھی، لیکن سود اس پر چڑھ کر جو تھی وہ کئی ہزاروں تک پہنچ جایا کرتا تھا، تو اس لیے آپ نے جو تھا وہ سود معاف فرما دیا، اور سب سے پہلا اپنے خاندان جو عباس بن عبد المطلب کا سود تھا وہ آپ نے معاف فرمایا۔ تمام جھگڑے آپ نے جو زمانہ جاہلیت سے نسل در نسل چلے آ رہے تھے آپ نے ان کو بھی ختم فرمایا، اور آپ نے ربیہ بن حارث کا جو خون تھا اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ نے کہا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ وہی پہناؤ،
جو تم خود پہنتے ہو، جو تم خود کھاتے ہو، اور اگر کوئی غلام سے کوئی قصور سرزد ہو جائے تو اس کو معاف کر دو، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو اس کو آزاد کر دو، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور بندے پر کسی بھی طرح کا ظلم جائز نہیں ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کوئی بھی بھائی کسی دوسرے بھائی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں لے سکتا جب کہ وہ اپنی خوشی سے آپ کو نہ دے۔ اس کے علاوہ بے انصافی سے بچو، ٹھیک ہے۔ کسی بھی آپ نے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی شخص کو جو ہے وہ بلا ارادہ مار دیتا ہے تو اس کا قصاص جو ہوگا، یعنی اس کا خون بہا جو ہوگا وہ 100 اونٹ ہوں گے۔ جو اگر یہ نہ دے سکے گا تو پھر اس کو اس کے حساب سے جو ہے، جو اس کا وارث ہے یا جو بھی کوئی لوگ موجود ہیں، وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں یا اس سے خون بہا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ عربی ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ، کیونکہ وہ میرے نسل سے ہے، میرے خاندان سے ہے، تو اس کو میری زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے۔ نہیں، اگر حاصل ہے کسی کو اہمیت تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم ظاہر ہے وہ مٹی سے ہی بنے ہیں، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ عزت و احترام والا صرف وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ ہو کر بے دین نہ ہو جانا، نہ ایک دوسرے کو مارنے لگنا یا ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگنا۔ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت، ٹھیک ہے۔ جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وارث کے لیے جو تھی وہ متعین کر دیا کہ وراثت میں حق بیان کر دیا کہ آپ ورثہ جو ہے وہ اپنی 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا یا اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے اس کے لیے اس سے بہت خبردار اور ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ تمہیں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں تمہیں جو ہے وہ ورغلائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے گا کہ اس میں اس کی پیروی کی جائے، تو تم اپنے دین کے بارے میں خاص کر جو ہے وہ دین سے، ظاہر ہے اس کا کام ہے کہ آپ کو دین سے ہٹانا چاہتا ہے وہ آپ کو ہر صورت میں، تو اس کی باتوں میں نہ آنا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے جو ہے وہ تمہیں سارا پیغام اللہ تعالیٰ کا تم تک پہنچا دیا ہے، تو لوگوں نے اس بات میں انہیں سر ہلایا کہ جی ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے 3 دفعہ انگلی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف، اور اللہ سے کہا کہ اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تمہارا پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیا جائے، بتا کہ میں نے کیا کیا کہا ہے وہ میں نے سب کو بتا دیا جائے، انہوں نے جہاں پر موجود لوگ نہیں ہیں۔ اور اس سے اعلیٰ تعلیم جو تھی وہ انسانوں کے شاید کانوں میں آج تک نہیں سنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جو تھا وہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنا دین کا کام جو ہے وہ میں نے پورا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے مناسک حج مکمل کیے اور آپ جو تھے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں جانے کے 3 ماہ بعد جو تھے وہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہاں اسٹوڈنٹ آپ کو یہ دیکھیں اسائنمنٹ نمبر 3 ہے، جس میں الفاظ معنی جملے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو سوالات دیے ہیں جو کہ میں نے اسی میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیے ہیں کہ آپ کیا کیا کہا تھا۔ اس میں اہم نکات ہیں جو کہ میں نے آپ کو وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ پھر حجۃ الوداع کی اہمیت کے بارے میں جو ہے یہاں میں نے آپ کو تیسرا سوال دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو خالی جگہ دی گئی ہیں، اور خالی جگہ کے بعد میں نے آپ کو ایک مضمون دیا ہے طالب علمی کا سنہری دور، ٹھیک ہے۔ طالب علم آپ جانتے ہیں جب ہماری زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، جو ہم بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی زندگی کا جو سب سے زیادہ تعلیمی دور جو ہوتا ہے، جو ہمارا لڑکپن کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ہوتا ہے، یہ لڑکپن کا جو دور ہوتا ہے وہ ہمیں اپنا بچپن اور لڑکپن بہت یاد رہتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ بڑی بے فکری کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کھانا پانی ہمیں ہماری ماں باپ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دے رہے ہوتے ہیں ہمیں، تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی بے فکری نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس صرف ایک کام ہوتا ہے پڑھائی کرنے کا، جو کہ ہم اس کو، اور اس وقت ہم اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں پڑھائی سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، پھر ہم جابس کرنے لگتے ہیں، تو وہ دور ہمیں ہوتا ہے۔ لیکن جبھی بھی ہمیں اپنی زندگی کا جو دور طالب علمی کا دور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم کھیلتے ہیں کودتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں، کسی سے کوئی فکر نہیں ہوتی کسی بات کی،
کبھی کسی کے گھر چلے گئے، کسی کے پاس پہنچ گئے، تو ہمیں کوئی کسی قسم کا جو ہوتا ہے ہمارے پاس ذمہ داری ہم پر نہیں ہوتی اس وقت. ذمہ داریوں اس کے جو بوجھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم پہ بے فکری ہوتی ہے. تو یہاں طالب علمی کا سنہری دور پہ میں نے آپ کو مضمون دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں پھر میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے یہ سمجھایا ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اسکول آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے.